الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے. چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتا ہے. انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہے انسان کا مقصد تخلیق اس کو بتاتی ہے. ہمارا مقصد تخلیق عبادت ہے. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ عبادات کے پیچھے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے، کہ اللہ تعالی خوش ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے جنت کا حصول ہے کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد، جو کہ میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ قبر کی زندگی ہے، اور قبر کی زندگی کے بعد میدان محشر ہے، پلسرات ہے، سوال و جواب ہے، منکر نکیر ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد میرا اور آپ کا ایمان ہے، چونکہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخلہ فرمائے. اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں جس کے اوپر یہ ویڈیو بن رہی ہے، کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں بے شمار نعمتیں. لیکن آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جنت کے اندر سب سے آخر میں جانے والا جو جنتی ہے اس کا احوال کیا ہوگا. حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کئی جگہ پر یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جنت کے اندر آخری جنتی جو ہے اس کا احوال حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ تک بھی پہنچاؤں کہ آخری انسان جو مسلمان ہوگا اور اس کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا برتاؤ ہوگا. اس حوالے سے سب سے پہلی حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ بتائیے کہ جو سب سے آخری جنتی ہوگا اس کا حال کیا ہوگا، یا سب سے آخری جنتی جو ہے وہ کون ہوگا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب جنتی سارے جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی سارے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور جہنم کے اندر کوئی جنتی باقی نہیں رہے گا سوائے ایک کے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ بھئی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، جنت میں تو جانا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر جو ٹوٹے پوٹے اعمال کیے ہیں وہ جنت میں جانے کے لیے کیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اس آخری جنتی سے یہ کہے گا کہ اچھا، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم دنیا کے اندر اتنا عرصہ رہے ہو، دنیا کے اندر کتنے بادشاہ تم نے دیکھے ہیں، تو ذرا ان بادشاہوں کے بارے میں بتاؤ کہ کس بادشاہ کی طرح تم بننا چاہتے ہو، یا کس بادشاہ کی سلطنت جیسی سلطنت تم لینا چاہتے ہو. تو وہ شخص آگے سے کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی میں 2-4 بادشاہوں کی زندگی دیکھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان بادشاہوں کی طرح بنوں. اور پھر وہ ان بادشاہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، ان بادشاہوں کو جو ہم نے نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں کے بارے میں بتاؤ. تو پھر وہ جو آخری جنتی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بادشاہوں کی نعمتوں کے بارے میں بتائے گا کہ یا اللہ، ان بادشاہوں کے پاس فلانی نعمت موجود تھی، ان بادشاہوں کے پاس فلانی سہولیات موجود تھی، یہ بادشاہ بڑے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. پھر تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری جنتی سے کریں گے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ان بادشاہوں کی سلطنتوں کے بارے میں بتا دیا، ان کے رقبوں کے بارے میں بتا دیا ہے بھئی، اور اسی طریقے سے ان کی نعمتوں کے بارے میں بتا دیا، اور جس طریقے سے وہ لذتوں میں رہتے تھے یا جس طریقے سے وہ عیش و آرام میں رہتے تھے اس کے بارے میں نہیں بتایا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بھی بتاؤ اگر تمہیں پتہ ہے.
تو وہ شخص پھر اللہ تبارک و تعالی سے کہے گا کہ یا اللہ یہ بادشاہ جو تھے یہ اس طرح کی لذتوں میں زندگی گزارتے تھے، کوئی کسی قسم کی پریشانی ان کو نہیں ہوتی تھی، ہر قسم کی آسانیاں اور فراوانیاں ان کو اویلیبل تھیں، تو اس طریقے سے یہ لذتوں کے اندر رہتے ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ان بادشاہوں کی طرح لذتوں میں رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آخری جنتی سے کہے گا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں جنت میں بھیج دوں اور یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دوں تو اس پر تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو وہ جنتی بڑا خوش ہوگا اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر مجھے اس طریقے کی جنت مل جائے اور اس طریقے کی بادشاہوں کی زندگی مل جائے اور اس طرح کی نعمتیں اگر مجھے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری جنتی سے کہیں گے کہ تم ان ایک بادشاہوں کی بات کرتے ہو، میں تمہیں ان بادشاہوں کی سلطنت جیسی 7 گنا سلطنتیں میں تمہیں عطا کرتا ہوں اور تم جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ یہ آخری جنت کا احوال ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ تو آخری جنتی کا حال ہے کہ جس کو آپ دنیا کے بادشاہوں کے 700 گنا بڑی سلطنت اس کو جنت میں دے رہے ہیں، تو جو آپ کے مقرب لوگ ہیں جن کو آپ جنت الفردوس میں بھیج رہے ہیں، جن کے جنت کے اندر اعلیٰ درجات موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہوگا؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ اے موسیٰ ان کے لیے میں نے ایسے انعامات تیار کیے ہوئے ہیں اور وہ میں نے انعامات اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہوئے ہیں اور پھر ان انعامات کے اوپر میں نے مہر لگائی ہوئی ہے اور وہ انعامات میرے خزانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو میں اپنے مقرب بندوں کو دوں گا۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے انعامات ہیں کہ ما لم تر عین، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَلَمْ يَسْمَعْ اُذُنٌ، کسی کان نے ان کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں ہے، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ قَلْبِ أَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ، اور میری بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق نے جو ہے نا جی اس کے دل پر اس طرح کی بات بھی نہیں گزری ہے، اس طرح کی چیز بھی ان کے دلوں میں کبھی آئی نہیں ہے۔ ایسا انعام اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اعلیٰ درجات کے ہیں، جو متقین ہیں اور جو جنت الفردوس میں جائیں گے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے آخری جنتی کا ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں آخری جنتی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کا کیا حال ہوگا، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہم کلامی اور دل لگی ہوگی، کیا میں اس کے بارے میں تمہیں نہیں بتاؤں؟ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی سارے جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی سارے جہنم میں ہوں گے، جہنم کا دروازہ بھی بند ہونے والا ہوگا، لیکن ایک مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ ابھی جہنم میں ہوگا، اس کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہونے والا ہوگا۔ جب اس کا جنت میں بھیجنے کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں خواہشات کو پیدا کریں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ میں اس جہنم کے اندر سڑ رہا ہوں، کتنا عرصہ مجھے ہو گیا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ چلو اگر مجھے جنت میں نہیں بھیجنا ہے تو مجھے جہنم سے باہر نکال کر کسی کنارے پر بٹھا دیا جائے تاکہ جہنم کی اس تپش سے میں بچ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اچھا سب سے پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر میں تمہیں جہنم کے اندر سے نکال کر جہنم کے کنارے میں لا کر بٹھاؤں گا تو تم مجھ سے دوبارہ کوئی مطالبہ نہیں کرو گے۔ تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا، وعدہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے کنارے پر لا کر آگ سے دور کر کے بٹھائیں گے، تھوڑی دیر تک تو وہاں بیٹھے گا، بیٹھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں لیکن جہنم کی تپش مجھے چھو رہی ہے، جہنم کی تپش سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اگر آپ مہربانی کر دیں مجھے تھوڑا سا اس کنارے سے دور کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں آپ کا بندہ ہوں۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اس آخری جنتی کو اس کا وعدہ یاد دلائیں گے اور وعدہ یاد دلا کر کہیں گے کہ کیا تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا، اب تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ وعدہ کرے گا کہ اللہ میرے یہ مطالبہ اگر آپ مان لیں تو میں آگے دوبارہ کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد دوبارہ وعدہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لا کر جہنم کے کنارے سے تھوڑا دور کر دیں گے۔ اب جب وہ جہنم کے کنارے سے دور ہوگا
تو جنت اس کو اس کے سامنے نظر آ رہی ہوگی، جنت کے اندر جنتی پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، جنت کی خوشبوئیں وہ محسوس کر رہا ہوگا، جنت کی وہ نعمتیں محسوس کر رہا ہوگا۔ اور انسان اور مسلمان جو ہے وہ تو دنیا کے اندر رہتا ہی جنت کے حصول کے لیے ہے، تو جب اس کی منزل اس کو اس کے سامنے نظر آئے گی تو دل کے اندر دوبارہ ایک خواہش اٹھے گی، دوبارہ ایک تمنا آئے گی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ آپ مجھے دور تو لے آئے ہیں، مجھے جنت میں تو لے کر نہیں جانا، چلو مجھے جنت کی ایک سیر کروا دی جائے، چلو میں بھی اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لوں، جنت کی نعمتیں دیکھ لوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں گے، اس کو وہ وعدہ یاد دلائیں گے کہ بھئی تم نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اب پھر تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ وعدہ کرے گا کہ ابھی کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرنے کے بعد اس کو جنت کا چکر لگوائیں گے، جنت کی نعمتیں دیکھے گا، جنت کی نعمتیں دیکھ کر اس سے رہا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ گزارش کرے گا، اے ارحم الراحمین ذات، اے تمام جہانوں کے مالک، تمام کائنات کے مالک، اے تمام انسانیت اور تمام مخلوقات کے خالق، میری آخری دعا یہ ہے کہ مجھے جنت کے اندر داخلہ اجازت عطا فرمائیے داخلے کا، مجھے جنت کے کسی کونے خدرے میں بھی جگہ عطا فرما دیجئے تاکہ میں اس جنت کے اندر چلا جاؤں۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی مسکرائیں گے اور مسکرا کر اس کو کہیں گے کہ اگر میں تمہیں دنیا کے اندر رہتے تھے اس دنیا کی جتنی اگر جنت میں تمہیں دے دوں تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یہ بات سن کر جو جنتی ہوگا وہ بڑا پریشان ہوگا اور پریشان ہو کر کہے گا کہ یا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرے بندے میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، مجھے تمہارے اوپر رحم آ گیا ہے، میں تمہیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں، جاؤ اس دنیا کی جتنی میں تمہیں سلطنت عطا کرتا ہوں، اس دنیا کی جتنی جس دنیا سے تم ہو کر آئے ہو اس دنیا جتنی میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں، جاؤ اس کے اندر جا کر عیش اور آرام کے ساتھ رہو۔ تو یہ آخری جنتی ہے، یہ آخری جنتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دل لگی کریں گے اور دل لگی کر کے آخر میں اس کو بطور انعام اس دنیا کی جتنی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے اور جنت کے اعلیٰ درجات ہمیں عطا فرمائے۔ اگر آخری جنتی کا یہ حال ہے تو جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے والے جو متقین ہیں، جو ولی اللہ ہے، جو بزرگان دین ہیں، علماء کرام اور انبیاء کرام ہیں، ان کی نعمتوں کا کیا عالم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے اور جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث جو صحابی نقل کر رہے ہیں، وہ صحابی جب نقل کرتے تھے تو یہاں پر آ کر مسکراتے تھے۔ جب یہ صحابی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کو کہتا تھا، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ آپ مذاق کر رہے ہیں، یہاں پر آ کر مسکراتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث ہمیں سنائی تھی تو اللہ کے نبی بھی یہاں پر آ کر مسکرائے تھے، اور اسی چیز کو دیکھ کر میں بھی مسکرا کر آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، اور آج جو میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں میں بھی مسکرا کر یہاں آ کر بتا رہا ہوں۔ جس طریقے سے یہ حدیث اللہ کے نبی سے ہم تک پہنچی ہے، صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے، تابعین، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، اس حدیث کے اندر یاد رکھیں یہ اللہ کے نبی کا مسکرانا یہ بھی تسلسل تک ہم تک پہنچا ہے، آج مجھ تک پہنچا ہے۔ میں نے یہ حدیث مسکرا کر آپ کو بتا دی ہے، اب آپ کے کانوں تک یہ حدیث آ گئی، اب آپ آگے سنائیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کا تڑکا لگا کر، اس ادا کو بیچ میں ڈال کر اس حدیث کو آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہمارے اوپر بھلائی عطا فرمائے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، اور آخرت کے مراحل اور منازل کو آسان فرمائے، اور ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔